کیا کسی کی سوچ میں آ سکتا ہے آج کوئی کتاب لکھے؟ نہیں لکھی جا سکتی. نبی کی حیات کیا ہے، نبی کی موت کیا ہے، یہ نہیں لکھی جا سکتی. نہ کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس کو احاطہ کر سکے. اللہ جانے، وہ سبحان ذات جانے جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر عیب سے پاک ذات ہے کہ اس نے اپنے جس یار کو جو شان دی وہ مالک ہے جو دے. تو اور میں کون ہوتے ہیں آگے کیڑے نکالنے والا؟ اس نے جو شان دے دی چپ کر کے تسلیم کر لے. یہ اللہ کی رضا ہے. تو میرے دوستو یہ بات ہوئی. اب اللہ نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر نماز کے اندر. وہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں اپنی گفتگو زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد حاصل پر جانا ہے ہم نے، اور کافی سفر ہے یہاں سے، اور 3:30 بجے کا ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ہمیں یہ دعا تعلیم ہے. اس کا عام ترجمانی یہ ہے، میں نے ترجمانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں. اللہ کے کسی لفظ کا ترجمہ کرنا کسی اور زبان میں یا عربی میں ہی کرنا ہو. قرآن کے کئی تفسیریں آپ کو عربی زبان میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن کی کئی ترجمانیاں عربی میں بھی ہیں جو پرانے وقتوں میں لکھی گئیں. آج بھی عرب ملکوں میں، یہاں آپ کے پاس اردو میں مل جاتی ہیں، ہندوستان میں ہندی سے مل جاتی ہے، لیکن عرب ملکوں میں جاؤ وہاں تو قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کسی ترجمانی جو ہوتی ہے وہ کسی اردو میں نہیں ملتی، وہ عربی میں ہی ملتی ہے، جس کا وہ تفسیر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں علماء. قرآن کے کسی لفظ کیا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمانی ہو سکتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ مثال اور خبروں میں آتا ہے، میں انتہائی سادہ بات کر رہا ہوں، آپ کے سمجھ آ رہی ہے نا بات ہوتی وہی ہے جو سمجھ عالم کو بھی آئے اور سمجھ جو ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی آئے. تقریر ہوتی وہی ہے، تقریر ہوتی حقیقت میں وہی ہے جو کہ وہ بندہ بھی سمجھ لے جو دستخط بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی سمجھے جو عالم ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا جی، ملک کے صدر پاکستان کا ہے، فلانے صدر کے فلانے ترجمان نے یہ بیان دیا. صدر کا ترجمان یا وزیر اعظم کا ترجمان، وہ صدر خود نہیں ہوتا، وہ جو ترجمانی کر رہا ہوتا ہے نا کہ صدر صاحب کا بیان کی ترجمانی، وہ صدر کے الفاظ نہیں بول رہا ہوتا، صدر کے بیان کی ترجمانی کر کے بتا رہا ہوتا. سمجھ ہے نا میری بات؟ تو قرآن کا میں جیسے قرآن کی کسی لفظ کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ کرنے کے میرے پاس علم نہیں ہے. تو یہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط، اس کا عام سی ترجمانی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. یہ نہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ آپ دیکھ چکے ہو کلمہ پڑھ کے، سیدھا راستہ آپ دیکھ چکے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیے ہوئے، سیدھا راستہ آپ دیکھ چکے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے قرب میں پہنچنے کے لیے. اب اس سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعائی ہم مانگ رہے ہیں. اور یقین کیجئے صرف یہ جان لینا کہ اللہ فلانی جگہ سے یا فلانے طریقے سے ملے گا نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس پر پہنچنے کے لیے صحیح رستہ اختیار نہ کیا جائے. یہاں ہمیں پتا ہے کہ جناب یہ ملتان مشرق مغرب کی طرف ہے، لیکن جب تک ملتان جانے کے لیے آپ اس سڑک کا انتخاب نہیں کرو گے جو سیدھی ملتان جاتی ہے، آپ شام تک پھرتے رہو گے، ادھر ادھر ملتان نہیں آئے گا. ملتان جانے کے لیے سیدھی شاہراہ کو پکڑنا پڑے گا، اور اگر ایسے بندے کو پکڑ لیا جائے جو جانتا ہو کہ یہ شاہراہ ملتان جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں، یقین رکھیے اللہ نے جہاں بھی دعا تعلیم فرمائی ہے قرآن میں ہم کہا ہے، نہیں کہا کہ میں کہوں، کیونکہ رب نے ہم کو ایک کیا ہے، ہم مسلمانوں کو. نماز کوئی جماعت سے پڑھے تو پھر بھی کہے گا ہمیں، کوئی تنہا ایک مصلی پر کھڑا ہو کے پڑھے گا پھر بھی کہے گا ہمیں، کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا. اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں.
یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے اب سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. اللہ فرمائے گا, اللہ نے دعا کی ہمیں, اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر. کون سے صراط مستقیم پر؟ کیسا صراط مستقیم؟ اس صراط مستقیم پر, ان لوگوں کے صراط مستقیم پر جن پر تو نے اپنے قرب کے دروازے کھول کر انعام فرما دیا. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام کیسا فرمایا؟ انعام فرمایا اپنے قرب کا دروازہ کھول کر. قریب اور قرب میں فرق ہوتا ہے. یہ بندہ میرے قریب ہے, یہ میرا بندہ میرے قریب ہے, شاید قرب میں نہ ہو, لیکن ایک بندہ وہاں پیچھے بیٹھا ہے, یا لاہور بیٹھا ہے, یا امریکہ بیٹھا ہے, یا عرب میں بیٹھا ہے, شاید میرے قرب میں ہو. جس کے دل کی دھڑکن میری محبت میں دھڑکے گی وہ میرے قرب میں ہے. جو جسمانی طور پر میرے قریب آئے وہ قریب ہے, جو روحانی طور پر میرے قریب آئے وہ میرے قرب میں ہے. تو اللہ رب العزت کے قرب میں ہم نے جانا, اپنی روحانیت کے ساتھ, اپنے باطن کے ساتھ. تو اے اللہ جس طرح تم نے ان لوگوں پر جن پر تم نے اپنے انعام کا دروازہ کھول کر اپنے قرب میں بلا لیا ہے, ہمیں ان کے رستے پر ثابت قدم رکھا. اے اللہ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر میں نے اپنے قرب کے دروازے کھول کر اپنا انعام فرما دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہے نبیوں کی جماعت, وہ ہے شہداء کی جماعت, وہ ہے صدیقین کی جماعت, وہ ہے صالحین کی جماعت. اور اس کے بعد اگلا لفظ فرمایا جو میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کی, وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ خود فرماتا ہو دیکھو تو صحیح یہ کتنے پیارے رفیق ہیں. دوست نہیں رفیق. یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ یہ تمہارے دوست ہیں. رب نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ وہ لوگ ہیں کہ آؤ دیکھو کیا ہی خوبصورت رفیق ہیں, ان کی رفاقت اختیار کرو. کیا کرو؟ ان کی رفاقت. اب یہاں دوست اور رفیق میں فرق میں وضاحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا جو میں نے شروع میں عرض کی. دوست کہتے ہیں فلانا بھی میرا دوست, فلانا بھی میرا دوست, فلانا بھی میرا دوست. ہو سکتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا دوست لاہور رہتا ہو, آپ کا دوست ملتان رہتا ہو, آپ کا دوست وہاڑی رہتا ہو, آپ کا دوست کراچی رہتا ہو, آپ کا دوست پاکستان سے باہر رہتا ہو. ہے تو آپ کا دوست لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے. کبھی آئے گا آپ کی ملاقات ہو جائے گی, کبھی آپ جاؤ گے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. دوست تو ہے لیکن رفیق نہیں ہے. یہ قرآن نے جو کہا حاسنا اولئک رفیقا, کہ یہ نبیوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت, شہداء کی جماعت, صالح لوگوں کی جماعت, ان کو تم نے دوست نہیں بنانا, ان کو رفیق بنانا ہے. رفیق کہتے ہیں ہم سفر. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ ہم سفر. دوست تو کوئی وہاں ہو سکتا ہے, کوئی وہاں ہو سکتا ہے, لیکن رفیق وہ ہوتا ہے جو ہم سفر. کہ آپ وہاڑی میں تو ہم سفر ساتھ, آپ نے وہاڑی سے سفر کا آغاز کیا, ملتان گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے لاہور گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے اسلام آباد گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے کراچی گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے مدینہ منورہ گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے مکہ مکرمہ گئے تو ہم سفر ساتھ, آپ وہاڑی سے قادر بخش کی سرزمین پر گئے تو ہم سفر ساتھ. ہم سفر. رب نے فرمایا ان کی ہم سفری میں آ جاؤ, جدھر جدھر یہ سفر کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ ہو, یا جدھر جدھر تو ہوں یہ تیرے ساتھ. وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اب رب نے فرمایا یہ رفیق ہیں, ان کی ہم سفری اختیار کرو. اب یہاں سے آپ نکلو گے وہاڑی جانے کے لیے, کچھ جناب ادھر سے پوچھو گے, وہ کہے گا رکشہ پکڑ اڈے پر جا. ممکن ہے رکشے والا آپ کسی غلط رکشے پہ بیٹھ جاؤ, رکشے والا ادھر دبا لے جائے. اڈے سے جائیں گے, بس پکڑیں گے,
ویاڑی جانے کی بجائے بندہ نہ سمجھ دیہاتی سیدھا سادہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلا ملتان والی پہ چڑھ گیا، ویاڑی پہنچے گا؟ وہ تو ادھر گیا مغرب کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَاسُنَ رَفِيقًا، ان ہم سفروں کو پکڑو، صالحین کو پکڑو، صدیقین کو پکڑو، شہداء کو پکڑو، انبیاء کو پکڑو، یہ جدھر جدھر جاتے جائیں تو ہم سفر ہوگا، وہ میرے قرب کر تمہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ان پر میں نے اپنے قرب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان کو پتا ہے رب کا قرب کیسے پانا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چل پڑو تو بھی رب کے قرب میں پہنچ جائے گا۔ اب آخر مکتی بات، اب ان کی ہم سفری اختیار کیسے کرنی؟ ہم سفری اختیار کیسے کرنی؟ یہاں آپ نکلے باہر، جی میں نے ملتان جانا ہے، ایک آپ کو ہم سفر مل گیا، اس نے کہا بھائی میں ملتان جا رہا ہوں، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں تو بھی کرتا جا۔ وہ ہم سفر جس کو راستہ آتا ہے ملتان کا، رکشے میں بیٹھ گیا، کہے گا تو بھی بیٹھ جا، جب میں رکشے سے اتروں تو بھی اتر جا، بس میں بیٹھوں تو بھی بیٹھ جا، کس نمبر والی بس پہ بیٹھنا ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جا، آگے کس اڈے پر اترنا ہے تو بھی اتر، میں بھی اتروں تو بھی اتر جا، یہ میں بھی ملتان پہنچ گیا تو بھی ملتان پہنچ گیا، یہ ہے ہم سفری۔ اب صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی، انبیاء کی ہم سفری کیا ہے کہ جو جو انہوں نے کیا تو بھی وہ کرتا جا، تو ان کا رفیق ہے، جدھر وہ تو وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کا کردار اور، شہیدوں کا اور، صدیقین کا اور، صالحین کا اور ہمارا اور، ہم سفری تو نہ ہوئی؟ انبیاء سچے، ہم جھوٹے، ہم سفری تو نہ ہوئی؟ انبیاء نمازی، روزے رکھنے والے، شہید بھی نمازی، روزے رکھنے والے، سچائی اختیار کرنے والے، دکھ سکھ بانٹنے والے، پیار بانٹنے والے، حلال کھانے والے، حلال کمانے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، اور ہمارا کردار ہو اس کے الٹ، تو کون سی رفاقت آئی؟ بھائی ان کی رفاقت کے لیے تو ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اور ان جیسا بن تو نہیں سکتے، لیکن ان کی غلامی میں تو آنا پڑے گا نا بننے کے لیے، تو وہ رفاقت ہمیں لے جائے گی سیدھا اللہ کے قرب میں۔ میرے دوستو، ہم نے یہ رفاقت حاصل کرنی ہے۔ انبیاء اس دنیا میں خاتم النبیین کے بعد ان کا سلسلہ بند ہے، شہداء موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، صالح لوگ موجود ہیں۔ جہاں بھی کوئی نیک اور اچھا انسان آپ کو نظر آتا ہے، اس کی عزت کیجئے، تعظیم کیجئے، اس کی رفاقت اختیار کیجئے، مطلب اس کے اٹھنے بیٹھنے کو اختیار کیجئے، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی چال ڈھال کو اخلاق بنائیے، کیونکہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ کے، اور یہی ہمیں قرب، رب کے قرب میں لے کر جائیں گے، جس کی نماز میں، ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ آؤ آخری واقعہ آپ سے عرض کر کے 1:15 ہو گئے، میں نے 1:15 بات ختم کرنی تھی، پہلے یہی ہم طے کر کے آ رہے تھے، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا، میں کسی مولوی کا واقعہ نہیں، کسی پیر کا واقعہ نہیں، بنی اسرائیل کی قوم کے ایک قاتل کا آپ نے واقعہ سنا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت اور رفاقت کا کیا مقام ہے۔ ایک 99 بندوں کا قاتل، اس کو توبہ کا شوق ہوا، اللہ جب بھی توبہ کی توفیق دے دے اس کے ہاتھ میں، 99 بندوں کا قاتل نے یہ سوچ دل میں آ گئی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں یہ غلط بات کو غلط رہے۔ اس وقت تک آپ کا ایمان زندہ ہے جب تک آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں نے گناہ کیا، جب گناہ کر کے بھی محسوس نہ ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اس وقت سمجھو میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔
جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس رہے آپ ایمان والے. تو اس نے 99 قتل کر دیے. اس نے کہا جی کہ میں کسی کا توبہ کہیں کروں, جا کے کسی کی رفاقت میں جاؤں, کسی صالح کو ڈھونڈوں, کسی صدیق کو ڈھونڈوں, کسی شہید کو ڈھونڈوں, کسی نبی کو ڈھونڈوں, کیونکہ اس وقت تو نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا. خاتم النبی یہ تو پہلے بنی اسرائیل کے وقت کی بات ہے, اس کے بعد بے شمار نبی تشریف لائے. تو اس وقت تو نبی کو بھی ڈھونڈا جا, آج تو نبی کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو جناب وہ نکلا گھر سے, ایک بندے کی اس نے تعریف سن رکھی تھی کہ یہ بڑا اللہ والا ہے. یہاں بعض دفعہ تعریفیں بھی غلط ہو جاتی ہیں, کسی کے کردار سے پتہ چلتا ہے کون کتنا اللہ والا ہے, کیونکہ اللہ کے ولی کی کوئی شکل نہیں ہوتی. کوئی اللہ نے اپنے ولی کے لیے کوئی خاص لباس نہیں بنایا کہ اس طرح کی دستار ہو جی اس کے سر پہ, اس طرح کا جی چوگا ہو, اس طرح کی جی جوتی ہو, اس طرح کا آسا ہو, اس طرح کی تسبیح ہو, تو وہ کسی کے پاس ہوگی تو وہ ولی ہے. ولی کا کردار بولتا ہے, ولی کا لباس نہیں بولتا, ولی کا کردار بولتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر قرآن یاد آ جاتا ہے. تو جناب والا وہ نکلا کسی نیک شخص کو ڈھونڈوں. ایک کے پاس پہنچا, سنا تعریف سنی تھی, اس کو کہتا ہے, وہ اگلے آگے سے کہتا ہے بھائی تو 99 بندوں کا قتل ہے, بھاگ جا, تیری نحوست مجھ پہ پڑے گی, تیری کوئی توبہ توبہ نہیں ہے, دفع ہو جا. وہ جناب دیہاتی سا بندہ تھا, اس کو آگے غصہ, اس نے کہا کہ میں توبہ کرنے کا طریقہ پوچھ رہا ہوں, یہ مجھے آگے سے گالیاں دے کے نکال رہا ہے. اس کا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا قتل کرنے کا تو پہلے اترا ہوا تھا نا. آپ پہلی دفعہ قتل کرو گے جھاکا آئے گا, دوسری دفعہ اور جھاکا. جس بندے نے 99 قتل کیے ہیں اس کو تو جھاکا ہی کوئی نہیں آنا. آپ پہلی دفعہ جھوٹ بولو گے تو جھاکا آئے گا. جو بولتا ہے دن رات اس کو پتہ نہیں چلتا جھوٹ ہے کیا. تو جناب والا اس 99 بندوں کا قتل تھا, اس نے 100واں بھی مار ڈالا. نکل تیری ایسی کی تیسی پہ میں توبہ کرنے کی بات کر رہا ہوں, مجھے آگے نکال رہا. اس نے 9 اس کو بھی مار بیٹھا. تو پھر کہتا ہے میں تو آیا تھا توبہ کرنے, 99 قتل معاف کروانے آیا تھا, کر بیٹھا 100واں, اب کدھر جاؤں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو یہ واقعہ بتا رہا. اس کو کسی نے بتایا جی کہ فلانی بستی میں کو اللہ کے انعام یافتہ لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس چلا جا, امید ہے کہ کوئی تجھے راستہ بتائیں گے توبہ کرنے کا. کدھر چلا جا؟ بستی میں. کسی ایک بندے کی نشاندہی بھی نہیں کی, فلانی بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلا جا. وہ چل پڑا. ابھی راستے میں تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آ گئی, موت کے بعد اس کو جنت والے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے اور دوزخ والے بھی لینے کے لیے. یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر. جناب دونوں آ گئے. دوزخ والوں نے کہا کہ یہ 100 بندوں کا قاتل ہے, ان کو ہم نے دوزخ میں لے جانا ہے. جنت والوں نے کہا قاتل تو تھا, اب تو توبہ کر رہا تھا, اور اس کا منہ بھی انعام یافتہ لوگوں کی بستی کی طرف تھا, اس کو ہم نے جنت میں لے جانا. رفیق بھی نہیں تھا انعام یافتہ لوگوں کا, ان کا ساتھی بھی نہیں تھا, رفاقت اختیار کرنے جا رہا تھا انعام یافتہ لوگوں کو. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جناب اب کیا کیا جائے, کس کو لے کے جائے؟ اللہ نے کہا بھائی اس طرح کرتے ہیں, زمین ناپو. اب اللہ کو تو پتا تھا وہ کس کے قریب ہے کس کے قریب نہیں ہے, لیکن ایک بہانے تو رب نے بنانے تھے نا انصاف کے, کیونکہ رب اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. بہانہ بنانا تھا انصاف کا, لیکن اس کی نیت رب نے دیکھی. رب نے کہا اس طرح کرو, جاؤ ناپو زمین, اگر تو اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے تم لے جاؤ, اور اگر انعام یافتہ بندوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والوں تم لے جاؤ, کیونکہ میرے انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت میں جا رہا تھا, رفاقت اختیار کرنے کے لیے. وہ جناب فرشتے پہنچے یا روانہ ہوئے زمین ناپنے کے لیے. اللہ نے زمین کو حکم دیا. رب کا تو کوئی حکم 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے, وہ تو ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو جناب والا حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مرا تھا نا, وہ اپنے گھر کے تھا قریب,
اور انعام یافتہ لوگوں کی بستی سے دور تھا تھوڑا سا. اللہ نے زمین کو حکم دیا جھکڑ جا, میرے بندوں کی طرف اس کو قریب کر دے, گھر سے دور کر دے. جب زمین ناپی گئی تو وہ نکلا قریب انعام یافتہ بندوں کی بستی کی طرف, تو جنت والوں فرشتوں کو حکم ہوا لے جا. اب میں یہ سوال کرتا ہوں, نہ تو اس نے ان کے پاس جا کے توبہ کی تھی, نہ ان کی رفاقت میں گیا تھا, نہ ان کی مریدی اختیار کی تھی, صرف دل میں پشیمانی تھی, سچی توبہ کرنا چاہتا تھا اور انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت میں جانا چاہتا تھا. اللہ کو اس کی وہ اتنی ادا پسند آئی کہ زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا اور اس کو جنت میں لے گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ہاں سنا اولئک رفیقا, اللہ کا کلام ہے, اختیار کرو ان انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اختیار کرو, سنگت اختیار کرو, ان انبیاء کی سنگت اختیار کرو, صدیقین کی سنگت اختیار کرو, شہداء اور صالحین کی سنگت اختیار کرو. جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اس پر عمل بھی تو کرو. ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, بولتے ہو زبان سے اور اٹھ کر رفاقت اختیار نہیں کرتے, تو یہ اللہ سے منافقت نہیں ہے کیا؟ منافقت ہے نا اللہ سے. ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, اٹھ کر چلتے نہیں ہیں. ان کی سنگت میں آؤ, رفاقت میں آؤ. اور ان لوگوں کی رفاقت صرف یہ نہیں ہے کہ آ کے ہاتھ چوم لو یا 5, 10, 20, 50 روپے ہاتھ میں دے دو یا زبان سے کہہ دو جناب میرا مرشد یہ وہ. ان کی رفاقت یہ ہے کہ انہوں نے جو سبق دیا ہے اس کو اختیار کرو. جو انہوں نے 5 وقت نماز کے کہا, روزے کا کہا, زکوٰۃ اور حج کا کہا, سچائی کا کہا, پیار کا کہا, محبت کا کہا, رسول اللہ سے عشق کا کہا, رسول اللہ کی آل سے عشق کا کہا, ان کی صحابہ کی عظمت کا کہا, ان باقی ہر امتی سے محبت کے لیے کہا, حقوق اللہ کا کہا, حقوق العباد کا کہا, ایک اچھا کردار اخلاق اخراج کرنے کا کہا. یہ ہے رفاقت ان کی جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز میں مانگی ہوئی دعا پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی سنگت اور رفاقت مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہماری یہ رفاقت ان کے ساتھ قائم رہے اور ٹوٹنے نہ پائے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت کہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں جو کہ میں نے انتہائی ہی آسان بات زبان میں کی, آپ کو کچھ شاید سمجھ لگ گئی ہوں گی. جس کو اچھی لگی ہے عمل کرے اور میری گفتگو کو آگے پہنچائے. بعض دفعہ براہ راست سننے والے سے جس نے براہ راست نہ سنی ہو وہ زیادہ عمل کر جاتا ہے. آپ آگے کسی کو جا کر بتائیں گے تو وہ جو اگر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لہٰذا گھر میں جا کر بتاؤ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو کہ میں یہ بات سن کر آیا ہوں. دوستوں کو بتاؤ میں نے یہ بات سنی ہے. ساتھی سنگتیوں کو بتاؤ میں نے یہ بات سنی ہے, کہ شاید وہ تم سے زیادہ عمل کر جائیں جس کا ثواب ہم سب کو ملے گا. اللہ جن لوگوں نے یہ محفل کی ان کو ان کا جناب اس دنیا میں بھی ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی صلہ عطا فرمائے. ہم جیسے آئے گناہ کار تھے, سیاکار تھے, تیری ذکر کی محفل سجائی ہم نے, تیری ہی توفیق سے سجائی. اب اپنی ہی توفیق سے ہمیں سچی توبہ بھی کروا دے اور ہمیں آج یہاں سے واپس ایسا بھیج جیسے ہمارا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور آئندہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ, انعام یافتہ لوگوں کی سنگت پر ثابت قدم رکھ, تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سمر جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.